آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، افغانی جرنیل کی پاکستان کو تباہ کن دھمکیاں، باڑ کاٹ کر پھینک دیں گے افغان پاکستان، جنگ چھڑنے والی ہے، افغانستان بھارت کا بغل بچہ بن گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، افغانی جرنلز کی پاکستان کو دھمکیاں سامنے آ چکی ہیں۔ افغانی جنرل بھارت کا بغل بچہ بن چکا ہے، باڑ کاٹ کر پھینک دیں گے افغان پاکستان، جنگ چھڑنے والی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھنے والے حملے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہ دے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی ملک کو اپنی سرزمین اور کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ کے طور پر ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ اور سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں 2 روز پہلے وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ اگر افغان طالبان افغانستان کے اندر TTP کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو پھر بین الاقوامی اصولوں کے مطابق اگر کہیں سے پاکستان کے خلاف کوئی علاقہ استعمال ہو رہا ہو تو پاکستان وہاں کارروائی کا حق محفوظ رکھے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کا پاکستان کے متعلق اہم بیان سامنے آیا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور سیاح ہونے کے ناطے پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے۔ نائب وزیر اعظم افغانستان مولوی عبدالکبیر سے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی نے ملاقات کی، جس میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبدالرحمان زمانی موجود تھے۔ ملاقات میں افغان نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جنگ اور عدم تحفظ کے صورتحال نہیں چاہتے بلکہ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان باہمی تجارت سے خطرناک ترین جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ جھڑپ پاکستان میں ضلع کرم اور افغانستان کے صوبہ پختیا میں ڈھنڈی پٹان کے قریب سرحد پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 2 روزہ کشیدگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب گزشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے ایک دوسرے پر شدید تابڑ توڑ حملے کر دیے گئے تھے۔ ضلع کرم سے مقامی لوگوں نے BBC کو بتایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ تنازع زمین کی ملکیت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ضلع کرم کے رہائشیوں کی سرحد پر زمین ہے جس پر افغانستان کی جانب سے حکام بھاری مشینری کے ذریعے تعمیراتی کام شروع کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب BBC نے جب افغانستان میں مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2 روز سے جاری کشیدگی اور جھڑپوں میں اب تک 4 افراد زخمی ہوئے، جنہیں مقامی ہسپتال لایا گیا اور ان میں ایک مکان کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس بارے میں افغانستان میں امارات اسلامی کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد اور بلال کریمی سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ BBC کو امارات اسلامی افغانستان کے اعلیٰ عہدیدار سہیل شاہین نے ایک پیغام کے جواب میں کہا کہ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مارٹر گولوں سے شدید تابڑ توڑ کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی سرحد پر نصب اکھاڑنے کا واقعہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ منگل کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار اٹھاتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ ان ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تاریں افغانستان کی حدود میں لگائی گئی ہیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ سرحد پر افغان اہلکاروں کی جانب سے حالیہ کارروائی کے بارے میں ایک افغان طالبان سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس کے مخالف معلومات کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اس واقعے کے بارے میں رابطے کر رہے ہیں۔ اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ اس بارے میں اپنا موقف دے سکیں گے۔ پاکستان میں سیکیورٹی حکام کو اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اس دوران وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ لیکن اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ افغانستان نے پاک افغان فینسنگ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ سابق ادوار میں بھی حکومت میں پاک افغان اس کی مخالفت کر چکے ہیں۔ سرحد پر باڑ لگانے کے عمل کے دوران افغانستان کی جانب سے متعدد بار شدید حملے ہو چکے ہیں، جس میں پاکستان کا جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ رواں سال مئی میں افغانستان کی جانب سے پاکستان کے ضلع سوات کے قریب ملنے سرحد پر شدید حملے ہوئے تھے، جس میں حملہ آوروں کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کون تھے، لیکن بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ شدت پسندوں نے پاکستان کے 80 اہلکاروں پر شدید حملے کیے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب ایف سی کے جوان پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ لگانے میں مصروف تھے۔ حکام نے مزید بتایا ہے کہ پاک افغان بارڈر پر سرحد پار فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بھی متعدد ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے جس میں پاکستانی شہریوں اور بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ افغان طالبان کے کچھ اہلکاروں نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان سے افغان شہریوں کی امداد کے لیے جانے والے ٹرکوں سے پاکستان کی جانب سے لگائے گئے بینرز ہٹا دیے تھے۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے غیر قانونی طریقے سے داخلہ بندی کی طرف باڑ لگانے کا فیصلہ 4 سال پہلے ہی کر دیا تھا۔ اس باڑ کی تنصیب کے سرکاری ذرائع کے مطابق اربوں روپے مختص کیے گئے تھے اور اس منصوبے کے تحت سرحد پر نگرانی کے لیے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے قلعے اور چوکیاں تعمیر کی جا رہی ہیں اور جدید ریڈار سسٹم کی تنصیب بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں، جس کا مقصد اپنے ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغان سرحد پر شدید کشیدگی ان دنوں دیکھنے میں آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کسی مسلح تنظیم کو اپنے سرزمین یا پاکستان کے کسی دوسرے کے استعمال کرنے کی اجازت کسی صورت نہ دیں، لیکن افغان طالبان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ان کو جگہ دیے ہوئے ہیں اور ہر صورت جگہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ پاکستان ہر صورت نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تشدد کے واقعات بڑھنے کے چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا اور اس کے بارے میں وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ پاکستان کی جانب سے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیز بیان قرار دیا گیا تھا۔ اس میں افغانستان کے وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ افغانستان اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ ماہرین تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔